بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ تعالیٰ ایک چیز اور شروع کرنے سے پہلے وہی میں کل بھی شاید باتیں کی تھی، دوبارہ سے ایک ریمائنڈر کہ گروپ میں آپ جس طرح دیکھتے ہو کہ تقریباً ہمارے لائک اراؤنڈ مور دین 35 پیپل آر دیئر ان دا گروپ جو ہم نے دورہ قرآن کا بنایا ہے، لیکن اس میں میکسیمم 18-19 ہمارے ہوتے ہیں، تو ضرور ایک دوسرے سے میسج کر کے الگ سے ضرور پوچھیں کہ کون ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ذرا سا کبھی کسی کو ہلکا سا پش چاہیے ہوتا ہے، یا ایک بعض دفعہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ شروع کا تو میں مس کر چکی ہوں اتنا، تو پھر اب جوائن کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ضرور جس کو بھی آپ جانتے ہیں کرتے ہیں جو بھی گروپ میں جوائن کرتے ہیں ضرور ایک دوسرے کو پوچھا کریں، اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اس کو اگلے کو بھی اگر کوئی کسی کا دل آپ کی بات کرنے کی وجہ سے آ گیا جڑ گیا قرآن سے، تو اس کا آپ سوچیں کہ آپ کو بھی کتنا اجر ہے، اور اس شخص کو تو اجر جو ملے گا ہی ملے گا اس کا انشاءاللہ. تو ضرور ایک دوسرے سے پوچھا کریں اس چیز کا. ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں. آیا نمبر 158 سے شروع کروں گی. 158 سورہ اعراف. انشاءاللہ تعالیٰ میں تھوڑی سی تلاوت کر کے تو پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق اللہ العظیم. اے محمد کہو، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی. امید ہے کہ تم راہ راست پا لو گے. موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا. جب ہم بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ 9 معجزات تھے ان کے، جس میں 9 معجزات نہیں، 9 مطلب آپ کہہ لیں کہ دفعہ ان کو پنشمنٹ ایز سچ ملی ہے، اور اس کے بعد وہ بار بار جو تھے وہ پلٹ کے غلطیاں کر رہے تھے، بٹ ان میں بھی اچھے لوگ موجود تھے. تو مطلب یہ بالکل دماغ میں نہ رہے ہمارے نا کہ جیسے 100% سب خراب، ایسا نہیں تھا. اس میں بھی ایک گروپ، اچھا گروپ یہ نہیں تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں بھی نا یہ جو بات کی جاتی ہے جب وہ حدیث ہم سنتے ہیں، سنی ہم سب نے کہ جی 72 فرقے اور ایک فرقہ صحیح، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک فرقہ جی یا تو وہ بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، سنی ہوگا، شیعہ ہوگا، واٹ ایور، یہ مطلب نہیں فرقے کا. وہ تمام لوگ جو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں ان کا ایک گروپ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوگا. اب وہ کسی بھی اس کو بلونگ کرتے ہوں، as long as they are following the Quran and Sunnah، جس طرح کے اس کو فالو کرنا چاہیے، تو وہ ایک گروپ. تو یہاں پر بھی جو بات ہو رہی کہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو برائی سے روکتے تھے، جو اچھائی کی طرف لے کے جاتے تھے، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اس میں حضرت یعقوب کے بیٹے، پھر آگے حضرت یوسف کے بیٹے، مطلب یہ ان سے نسلیں چل کے یہ 12 گھر تھے. اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں. مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا. مطلب آپ کو کھانا پینا پہنچ رہا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے دین کو فالو کرو، میرے دین کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو. تمہارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مطلب
اس وادی میں اوپر مطلب کوئی درخت نہیں تھے، تو ایک بادل ہر وقت ان کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا، من اور سلوہ ان کو مل جاتا تھا، ان کو رہنے کی جگہ مل گئی، مطلب یعنی تمام وہ بیسک نیسیسٹیز جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ سب پوری کی جا رہی تھی، اور ریٹرن میں ان سے کیا ریکوائرمنٹ تھی کہ اللہ کے بتائے ہوئے دین پر چلو۔ یاد کرو جب وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ، یہ آپ کو پہلے سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ان کو کہا گیا تھا کہ سر جھکا کے، جب وہ جو فلسطین کا شہر تھا کہ اس میں جاؤ، جا کے بس جاؤ، سر جھکاتے ہوئے انٹر ہونا، مگر انہوں نے اس چیز کو بدل کے بڑے مطلب اس کو بالکل ٹوٹلی بدل دیا تھا اللہ کی بات کو۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ جب وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں بہت ہی سبت کے ہی دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، یعنی ان کو سیٹرڈے کے دن ان کو منع تھا مچھلیاں پکڑنا، مگر اسی دن مچھلیاں زیادہ ابل کے آتی تھیں۔ یہ ان کے ایک ایمان کا ٹیسٹ چل رہا تھا۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا، ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کی حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا۔ ابھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ تو یہ سوچ کے کہ اٹس اے گون کیس، اٹس اے لاسٹ کیس، کہ اب کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چھوڑ دیں یا لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیں، یہ نہیں کرنا ہم نے۔ پوری زندگی اینڈ تک، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، مجھے اپنی سی کوشش کرنی ہے کہ میں اچھائی کی طرف لوگوں کی ترغیب دلاؤں اور برائی سے لوگوں کو روکوں، چاہے یہ لوگ میرے اپنے گھر والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میری دوستیں ہیں، میرے کولیگز ہیں، کوئی بھی ہو، مگر کانسٹنٹ ایفرٹ یہ ہے کہ کوئی موقع ایسا ملتا ہے، اور موقع کی مناسبت سے حکمت کے ساتھ اس طرف ہمیشہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ اس طرح کا رکھنا ہے کہ مجھے ریمائنڈر دینا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کو ریمائنڈر دے رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے ہمیں خود مل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ دوسروں کو ہم ریمائنڈ کرائیں۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جن سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ اور ذلیل اور خوار، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ ان سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ مطلب کہ دنیا میں ہی لگ گئے ہیں بنی اسرائیل کی نسلیں، اور پھر اس میں سے میرے اور آپ کے لیے بھی لیسن یہی ہے کہ ہم بھی شاید یہی کر رہے ہیں نا، کہ دنیا کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔
تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے جو تورات تھی وہ میرے اور آپ کے لیے قرآن ہے۔ اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی تمام مطلب ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں۔ اچھا یہ جو ہے نا اب یہ الستو بربکم، یہ جو آیہ نمبر 172 میں آ رہا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام روحیں جو آخری دن تک قیامت کے دن تک جو آنی ہے اس دنیا میں، ان سب کو ایک وقت میں پیدا کر دیا تھا حضرت آدم کی پسلی سے، پیٹ سے، اور پھر ان تمام روحوں کو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روحیں ہمیشہ سے موجود ہیں، وہ دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں جس طرح جس کا پیدائش کا دن لکھا ہوا ہے، جب اس کا جس کا ٹائم ہے، تو روحیں آر آلریڈی دیئر، ٹھیک ہے۔ تو سب کو بلا کے اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا الستو بربکم، اچھا جو کوشچن ہے نا اس کا بھی کوشچن کا فارمیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اچھا یہ چیز جو سوال کا جو طریقہ ہے، مطلب ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ could have said میں تمہارا رب ہوں، مجھے کی میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے یہ تمام روحوں سے، لیکن روحوں سے یہ کہنے کا جو سوال کرنے کا طریقہ ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کا مطلب اس طرح کا سوال اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب پہلے سے کچھ انفارمیشن دوسرے کے پاس موجود ہو، یعنی ان کو آلریڈی پتا تھا کہ رب اللہ تعالیٰ ہیں اور ان سے کنفرمیشن لی جا رہی ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے، اچھا اس وقت میری روح بھی وہاں تھی، آپ کی روح بھی یہاں تھی، ایک ایک بندے کی روح نے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کو پختہ وعدہ دیا ہے کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے رب نے آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا، یعنی تمام روحوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ان سے کہا گیا الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، کہ نہیں بلکہ ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی ہم نے اپنے ہی اوپر گواہی دی تھی کہ ہاں رب اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اور رب جب ہم نے مان لیا ایک دفعہ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں صرف اسی کے آگے اپنے سر کو جھکاؤں گی، میں اسی کا کہاں مانوں گی۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا، پہلے میں نے بھی شاید ذکر کیا ہے یہ اسی تفسیر میں یا دورہ قرآن میں، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ، یعنی وہ اس مسلمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تمام روحیں مسلمان ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا کرسچن بناتے ہیں یا ہندو بناتے ہیں، بدھ مت پہ وہ چلا جاتا ہے، یا اب تو وہ جیسے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، یا کیا ایون اچھا یا برا مسلمان بھی ماں باپ بناتے ہیں، یا پھر جیسے ایسے اس کو جو ماحول پرووائڈ کرتے ہیں۔ بچہ تو مسلمان ہی پیدا ہوا ہے، وہ چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کرسچنز اپنے طریقہ کرتے ہیں، یہودی اپنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے روح جو بھیجی ہے وہ مسلمان بھیجی ہے۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ گواہی دی، اور آف کورس یہ ہماری بیک آف مائنڈ چلا گیا، ہماری میموری میں دور چلا گیا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، ہمیں یاد اس طرح نہیں ہے یہ کہ ہم سب میدان جنگ میں کھڑے ہوئے تھے اور وہاں ہم نے اللہ تعالیٰ میدان جنگ کہہ رہی، ہم سب جو ہے عرفات کے میدان میں ہم جمع ہوئے تھے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیوں لیا تھا؟ تاکہ ایک اس پوائنٹ کو پروف کرنے کو کہ کہیں تم یہ نہ کہنا کہ جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارے رب ہیں، we didn't know what we were supposed to do، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کی؟ یعنی تاکہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ شرک تو ہمارے ماں باپ نے کیا تھا، نہیں، تمام کی تمام روحیں مسلمان تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پہ پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اے محمد ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پہ حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔
مطلب کس چیز سے کمپیئر کیا گیا ہے؟ ایسے بندے کو کہ جو آیات کو سنتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، زندگی گزارا، نو وریز نو نتھنگ، کہ جس طرح ایک کتا ہے کہ مطلب اس کی زبان اگر آپ دیکھو کتے کی نکلی رہتی ہے باہر، اس کو آپ کھانا دے رہے ہو تب بھی نکلے گی، اور اس سے آپ کھیل رہے ہو تب بھی نکلی رہے گی، مطلب وہ بیسیکلی مطلب اس پہ آپ حملہ کر دو تب بھی نکلی رہے گی، چھوڑ دو تو بیسیکلی یا کہ اٹ از اوکے، اٹ از، ایسے لوگ جن کا دل مطلب انہوں نے اتنا دنیا میں لگا لیا کہ آپ نو میٹر واٹ یو سے ٹو دیم، ان پہ اثر نہیں ہوتا اس چیز کا۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے۔ اچھا، ابھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم نے کچھ جن اور انسان ایسے ان کو ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو پیدا اس غرض میں کیا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں، اور ان کو مطلب وجود میں لاتے وقت یہ ارادہ کر لیا تھا، یہ تفسیر کا میں پڑھ رہی ہوں کہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں دوزخ کا ایندھن بنانے، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو پیدا کیا تھا دل، دماغ، آنکھیں اور کان دے کر، مگر ظالموں نے ان سے کوئی کام نہیں لیا اور اپنی غلط کاریوں کی بدولت آخرکار جہنم کا ایندھن بن کر رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بعض دفعہ یہ غلط مطلب لیا جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جب خود ہی کہہ دیا کہ جہنم کے لیے بنائے گئے ہیں تو پھر انسان بیچارہ کیا کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ان کے ایکشنز ان کو پہنچا دیتے ہیں جہنم میں، اینڈ اللہ تعالیٰ کو چونکہ فیوچر کی خبر ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، انہوں نے کون سا راستہ چوز کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز اپنے دماغ میں ہمیشہ بٹھا کے رکھنی ہے۔ آیا نمبر 181، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے ہی مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ ڈر ہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، نہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجنون بھی کہتے تھے نا، کہ اس کا دماغ نعوذ باللہ پھر گیا ہے، یہ غلط باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو صاف صاف باتیں کیا کرے، صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ مطلب وہ رسول اللہ سے بھی جو پوچھتے تھے تو رسول اللہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مطلب ان کو بتا دو کہ تم بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی۔ اے محمد ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو وہ اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔
اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بڑی کامن چیز ہے. اولاد کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے اولاد کا، ہاں جی اولاد اللہ تعالیٰ تو دے دے، تو نیک اولاد دے دے، تو ہم سے یہ اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر جا کے ہم چڑھاوے کہاں چڑھاتے ہیں؟ پیروں فقیروں کے درباروں میں کہ جی ان کی وجہ سے ہمیں اولاد مل گئی. یقین کریں کہ اس کے مطلب مجھے جو بھولتا نہیں ہے نا، مجھے مطلب آف کورس اللہ تعالیٰ قادر ہے زندگی اور موت، تو کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. نہ کوئی فورٹل مطلب کسی کو بتا سکتا ہے کہ جی کس کا موت کا وقت کیا لکھا ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن جو ایک چیز سٹک کر گئی نا میرے دماغ میں، وہ اب یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو مجھے ہر دفعہ وہ چیز یاد آتی ہے کہ وہ جو بچی، اس کا میں نام خیر بھول جاتی ہوں، اس کے وہ جو ایک بچی جس کو گوگل نے یا آئی تھنک ونڈوز آئی ڈونٹ نو اس کو بہت وہ ملا تھا، مائکروسافٹ نے اس کو میڈل وغیرہ بھی دیا تھا. شی واز ویری ینگ پاکستانی تھی کیا. تو میں اس کی امی کا اس بچی کی ڈیتھ کے بعد وہ دیکھ رہی تھی، وہ بچی کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ بیمار پڑ گئی اور شی ڈائڈ. شی واز 14 اور 15 کی ایج تھی. تو وہ مجھے وہ جملہ ان کا نہیں بھولتا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد یہ بیٹی جو ہے یہ ملی تھی، اور جب پیدا ہوئی تھی تو میں نے جا کے وہ چڑھاوے ادھر چڑھائے تھے ادھر چڑھائے تھے. تو وہ چیز مجھے اتنی ایک وہ کرتی تھی کہ مطلب آپ ایک دفعہ آپ مطلب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے. یہ پیر فقیر یا یہ جو لوگ جا چکے اس دنیا سے، جن کی قبروں پہ جا کے آپ کیا چڑھاوے چڑھا کے ان کو کیا فائدہ پہنچے گا اس کا. مطلب ایک طرح سے یہ ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. اولاد دینا نہ دینا، اولاد کو دے کر واپس لے لینا، اولاد لائک اٹ از آل ان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا آپ کا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. تو پھر یہ جو وظیفے ہم کرتے رہتے ہیں، یا کبھی یہ کبھی وہ، اور پھر اس کے بعد جب اولاد ہو ہی جاتی ہے تو پھر اس کا کیا کرتے ہیں ہم کہ ہاں جی یہ تو اس فقیر نے بڑا ہی اچھا ایک وظیفہ بتایا ہے، تمہیں بھی میں بتاؤں گی، تم بھی وہ وظیفہ کرو، تمہاری اولاد ہو جائے گی. مطلب یہ کفر، یہ شرک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی کسی دنیا میں دکھا دیتے ہیں اس کا وہ، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے رکھ لیا گیا. تو ان چیزوں کو، ان باتوں کو صرف یہ اولاد کو لے کے نہیں، کسی بھی اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے یہ دوسری درگاہوں پر جانا یا قبروں پر جانا یہ منع ہے ہمارے دین میں. آپ ان کے لیے فاتحہ مطلب آپ دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، دیٹس فائن. اس کے لیے نہ بھی جائیں تو آپ کر سکتے. جتنے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، ویل اینڈ گڈ، نو پرابلم. مگر جا کے وہاں دھاگے باندھنا، وہاں پر وہ چادریں چڑھانا، وہاں پر مطلب منتیں مانگنا، دس از آل بدعت، کفر، مطلب شرک، یہ شرک ہے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد ان سے کہو کہ بلاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. مطلب یہ جو بتوں کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ جو حضرت ابراہیم کا واقعہ نہیں تھا کہ جب یہ پوری ان کی جو قوم تھی وہ گئے ہوئے تھے کسی فیسٹیول میں، کیا تو انہوں نے پیچھے سے جا کے ان کے سارے بت توڑ دیے، صرف ایک بڑا والا چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دے دی. اب جب یہ لوگ واپس آئے انہوں نے کہا ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ کیا کیا، تو پوچھتے پوچھتے ان کے پاس بھی آئے. انہوں نے کہا کہ وہ بڑا والا جو اس سے پوچھو بتائے. تو انہوں نے خود کہا کہتے ہیں وہ کیسے بولے گا، وہ تو بول نہیں سکتا. اینڈ دین دے ریئلائز کہ what they were doing wrong، کہ مطلب وہ تو خود مانتے ہیں کہ ان کے بت کچھ نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے پھر ان کی ایگو آگے آ گئی اور انہوں نے پھر کہا کہ ضرور تم نے کیا، مطلب کسی نے بھی مان کے نہیں دیا. امیجن کریں نا کہ مطلب اپنا سب کو پتا ہے اس کے باوجود بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کو پیچھے سے تھوڑا سا لے لیتی ہوں. مجھے ہرگز مہلت نہ دو، میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. بخلاف اس کے
تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی پر کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اے نبی، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیا نمبر 204۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ مطلب ہم بعض دفعہ قرآن لگا ہوتا ہے، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اٹ از ناٹ گڈ، ناٹ اچھی بات نہیں ہے یہ۔ اب تو قرآن ہمیں خود کہہ رہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو تاکہ تم سے بھلائی کی جائے، تاکہ تم پر رحمت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے کے لیے قرآن اگر پڑھا جا رہا ہے تو اس کو ہم سنیں۔ اے نبی، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ یعنی دل میں بھی یاد کرو جب کسی کو نہیں پتا، اکیلے کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کے درمیان بھی کر سکتے ہو، تھوڑی سی آواز میں بھی یاد کر سکتے ہو۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کی گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر سجدہ ہے تو سب سجدہ کر لیں۔ آپ یو کین فیس دا قبلہ، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، زمین پہ بھی کر سکتے ہیں، بس ایک سجدہ ہے اس میں۔ تو یہاں پر ہماری سورہ اعراف جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ الانفال شروع کریں گے۔ انفال بیسیکلی کہتے ہیں جو جنگ میں پیچھے سامان چھوڑ جاتا ہے دشمن، جو جس کو ہم وار بوٹی کہتے ہیں، وار سپوائلز کہتے ہیں، یہ مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے، یہ انفال اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ سورہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی تھی، سیکنڈ ایئر آف مائگریشن، تو یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ۔ اور بیسیکلی یہ تمام کی تمام سورہ بیسیکلی ایک ہی ٹاپک کو ڈیل کر رہی ہے، ایک ہی ٹاپک کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اور اس میں غزوہ بدر کا بھی مطلب اس کے بعد کا، اور غزوہ احد کا بھی اس کے اندر مطلب اس کی بیک گراؤنڈ کا تھوڑا سا ذکر اس کے اندر آئے گا۔ اور بیسیکلی بس وہی کہ کچھ جو مسائل پیدا ہوئے تھے غزوہ بدر کے بعد، اور جو اس وقت مسلمانوں کو، ظاہری بات ہے کہ مدینہ میں آ کے ایک سوسائٹی بن رہی ہے، اور پھر یہ پورے 10 سال مکہ میں کوئی جنگ جدل کچھ نہیں ہوا، مسلمان صرف فیس کر رہے تھے اور سہ رہے تھے۔ تو یہ جب مدینہ ہجرت کر کے ابھی آ کے مسلمان، اب سمجھ لو کہ وہ کہتے ہیں کہ مائگریشن کے کچھ 6-8 مہینے کے بعد غزوہ بدر ہو گئی تھی، تو اس کو یعنی وہ جو آپ کہہ لو کہ ابھی سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملا ابھی، اور وہ سارا سامان کچھ بھی گھر کا لے کے نہیں آئے تھے، کوئی چیز نہیں تھی، سب کچھ چھوڑ کے صرف خالی ہاتھ آئے تھے مسلمان، اور اب یہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا تھا۔ اسی دوران یہ غزوہ بدر جو ہے یہ ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ والی سورہ 2 ہجری میں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، سورہ انفال۔ تو دیکھ لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ فریال ایک کویسچن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ یہ کہ سجدے کے اس سے پوچھ رہی تھی کہ جیسے میں نے ابھی اثر پڑھی ہوئی تھی تو میں سجدہ کر جی سکتی ہوں کہ نہیں؟ جی 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 کر سکتی ہیں، کر سکتے اچھا، جزاک اللہ۔ ہیں۔
اوکے جی، سورہ انفال ہم شروع کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ 5 بجے ہم بریک لے لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ صدق اللہ العظیم۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کیونکہ اب جب سے ابھی پہلی جنگ ہوئی ہے اور اب جو مشرکین تھے، جو مطلب جو دشمن تھے، وہ پیچھے اتنا سامان چھوڑ گئے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ سوال پیدا ہو کہ اس سامان کا کرنا کیا ہے۔ لائک اس کو ظاہری بات ہے وہ کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے ڈیوائڈ کر لیں، کوئی یہ لے لے وہ لے لے، تو یہ تو نہیں کرنا تھا، کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اب وہ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں۔ اب یہ میرے اور آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یہ مومنوں کی جو بات ہو رہی ہے، تو اب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، تو میں بھی سنوں کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیا میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ یہ توکلون کا ورڈ ہے نا، وہ علی ربہم یتوکلون، توکل کرنا اللہ تعالیٰ پہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے وہ لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ جب ان پہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ قرآن کی آیات سن کے جی ایمان ڈاواں ڈول ہونا شروع ہو جائے، ان کا ایمان سٹرونگ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، درا حال کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی وہ بات اس میں یہی تھی کہ جو غزوہ بدر ہوئی تھی، یہ پلاننگ نہیں تھی، یہ پتہ یہ چلا تھا کہ ایک ابو سفیان کی لیڈرشپ میں ایک قافلہ آ رہا ہے سامان لے کے جو مکہ جا رہا ہے، اور اس میں بے تحاشا سامان لدا ہوا ہے، اور ان مسلمانوں کو یہ تکلیف، یہ دکھ تھا کہ مطلب ان کا ایک سامان وہ وہاں سے یہاں نہیں لا سکے، ان کا سامان بھی مطلب وہ روپیہ پیسہ بھی وہ قریشی جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں۔ تو پلاننگ یہ ہوئی کہ چلو یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ہوگا وہ ہوگا کہ یا تو اس قافلے کو ہم مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اوور کم کر کے سامان لے لیں، یا پھر ان سے جنگ ہوگی۔ مشورہ کیا گیا تو کچھ لوگ جو تھے وہ اس میں تھے کہ بس مطلب کیونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں مسلمان، تو ان کے دلوں میں یہ تھا کہ ہمیں جنگ نہ ہی کرنا پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہ تھی کہ جب ابو سفیان کو خبر ملی کہ اس طرح مسلمان آ رہے ہیں، اس نے جلدی سے اپنا ایک جو کارندہ ہے وہ بھجوایا مکہ کہ مسلمان حملہ کر رہے ہیں، تم لوگ کا سامان، تم لوگ کی جانیں خطرے میں، تو آؤ۔ تو وہ پورے 1000 کے 1000 وہ تیار ہو کے آ گئے۔ اب تو مسلمانوں کو جنگ ہی کرنی تھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے غزوہ بدر یہ ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایک گروپ تم میں سے ایسا تھا کہ ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا، لا کے میدان جنگ میں کھڑا کر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی وہ ہو کر رہتی ہے۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، میننگ دونوں گروہ کیا کہ یا تو یہ سامان والا تجارتی قافلہ تم کو مل جائے گا، یا قریشی جو لڑنے آئیں گے وہ تم کو مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم چاہتے تھے کمزور والا مل جائے، میننگ کہ بس تجارتی سامان ہی ہم لے لیں، جنگ نہ کرنی پڑے۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا
کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نہ بھی بتاتا مدد کا، کیونکہ جب بھی کہیں سے مدد آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ تو اس میں بھی، اس غزوہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے تھے جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جمائے۔ بیسیکلی جس جگہ پہ مسلمانوں کی فوج نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ پانی کا پرابلم تھا، تو اس وقت اب ظاہری بات ہے نماز بھی پڑھنی ہے، پانی پینا بھی ہے، صاف صفائی کے لیے بھی، کہ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بارش برسائی جس کو انہوں نے جمع کیا، اور پھر اس پانی کی وجہ سے وہ جو مٹی تھی گیلی ہو کے وہ ہارڈ سی ہو گئی، تو مسلمانوں کو قدم جمانا جو ہے وہ بھی ایزی ہو گیا۔ دوسری طرف جو دوسرے لوگ تھے وہ ایسی پوزیشن پہ تھے کہ اس مٹی کی وجہ سے وہ کیچڑ اس طرح سے بن گئی کہ ان کے قدم جم نہیں رہے تھے، اور ان کے لیے وہ الٹا نقصان کی بات بن رہی تھی۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ ایک ایک کی گردنوں پر اور جوڑ پہ ضرب مطلب چوٹیں لگا رہے تھے۔ اے ایمان لانے والوں، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اس میں پھینکنے کی جو بیسیکلی بات یہ آ رہی ہے وہ یہ کہ بدر میں جب مسلمان اور کفار کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو عام مطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک مٹھی بھر ریت جو تھی نا وہ ہاتھ میں لے کر شاہت الوجوہ کہتے ہوئے یعنی ان کی طرف پھینک دی تھی کہ بیسیکلی کہ ان کے چہرے جو ہیں اس سے وہ ہو جائیں، تو ان کو مطلب ایک دم وہ اب کہہ لو کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو مطلب ان کو ابھی کہہ لو کہ ایک تو یہ بھی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اتنے بڑے نظر، اتنی زیادہ تعداد نظر نہیں آ رہی تھی مسلمانوں کو لگا کہ وہ تھوڑے ہی زیادہ ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی۔ کہ اللہ، یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی سے منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب سزا اللہ تعالیٰ کی آئے گی، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب، تو وہ صرف پھر انہی لوگوں کو لپیٹے میں نہیں لیتا جو غلط کام کر رہے تھے، باقیوں پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے عزت سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والوں، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو،
اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والوں، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ بیسیکلی جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، کیونکہ کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مائگریشن نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت یونس کا واقعہ ہمارے پاس ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں، کیونکہ ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، اور یہ ان کا ایک طرح سے اس چیز کے بارے میں تھا کہ وہ اپنی قوم سے وقت سے پہلے نکل آئے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ پلاننگ انہوں نے شروع کر دی تھی اب مکے والوں نے کہ کسی طرح ان کو قتل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اجازت دی تھی کہ اب وہ مکہ سے مدینہ جا سکتے ہیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے، ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ مطلب مکے کے جو قریش کے سردار تھے، انہوں نے کعبے کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا تھا نا کہ جی ہم اس کے کیئر ٹیکرز ہیں، ہم اس کے حاجی جو آئیں گے وہ ہم ان کی لک آفٹر کریں گے، ڈیل کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں وہ زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ وہ اس کے کیئر ٹیکر بنے، نہ کہ تم، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ یہ میں کل ذکر کر چکی ہوں نا کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے کہ یہ ہماری عبادت ہے۔ پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ اے نبی، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والوں، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور بہترین حامی و مددگار ہے۔ اچھا جی، ہمارا اب جو 10th جز شروع ہو رہا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اور اللہ پر، اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ جو 5% ہے اللہ اور رسول اور مسافر اور جو غریب ہے، باقی جو بچے گا وہ پھر جن نے فوج میں حصہ لیا ہے اس میں پھر ڈویژن اس طرح ہوتی تھی کہ جو گھوڑے پہ سوار ہے اس کو ڈیفرنٹ حصہ ملتا تھا، جو پیدل تھے ان کو ڈیفرنٹ، مطلب ہر ایک کو اس کے حساب سے یہ ڈویژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان میں بانٹا کرتے تھے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کرتے، یعنی یہ بدر کے مقام کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو اگر پہلے سے کوئی پلاننگ ہوتی تو ضرور مسلمان اور ڈرے ہوئے ہوتے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے۔
لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور ویسے یہ آپ سوچو کہ زیادہ تر اس وقت بدر میں مہاجرین تھے، ان کے لیے یہ جنگ کتنی زیادہ مشکل ہوگی۔ ابھی 6-8 مہینے ان کو مکہ سے نکلے ہوئے ہیں، اور جن سے وہ جنگ کر رہے ہیں، جو ان کی تلوار کی زد میں آئیں گے، جو ان کے ہاتھوں شاید قتل ہو جائیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے بھائی کزن، چاچے، مامے، باپ، یہ رشتہ دار تھے جو مطلب دونوں اپوزٹ سائڈز پہ تھے۔ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ رسول اللہ کی طرف سے تھے اور اللہ کی طرف سے، اور جو دوسرے تھے وہ قریش کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ اب سوچو، یہ سوچنے والی بات ہے، صرف مطلب ہم اس کو پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی فیلنگ نہیں آتی، مگر آپ امیجن کرو، کیا میں اگر اللہ نہ کرے اس طرح کی سچویشن میں ہوں یا آپ ہوں، ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اپنے مطلب جس طرح وہ ہے نا حضرت ابوبکر اور ان کی بیٹے، کیونکہ ان کے بیٹے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا نا کہ ایک دفعہ جنگ کے دوران آپ میری تلوار کی زد میں تھے مگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا، یہ حضرت ابوبکر کے بیٹے نے کہا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر تمہیں میں دیکھ لیتا تو تم مجھ سے نہ بچتے۔ مطلب یہ میں سوچتی ہوں کہ ہم اپنی اولاد کو لے کر یا اپنے فار دیٹ میٹر بھائی بہن جس کو بھی لے کے، ہم اتنا ہمارا دل وہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ ان کے ساتھ ہم کوئی بات سخت کر دیں، یا ان کو آپ سوچو کہ لڑائی کرنا، جنگ کرنا جس میں ایک نے دوسرے کو قتل کرنا ہے، اللہ صرف ریزن کیا ہے؟ ایمان کی موجودگی اور غیر موجودگی۔ تو میرا اور آپ کا ایمان ہم اپنا بھی جج کریں بیٹھ کے کہ میرے اور آپ کے اندر کیا اس طرح کی کوئی حص موجود ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب اے نبی خدا ان کو اور تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کے حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کی کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا، میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ شیطان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو وہ مسلمانوں کے پاس جا کے ان کو کچھ کہہ رہا ہے، ان کو قریشیوں کو کچھ کہہ رہا ہے کہ کسی طرح لڑائی ہو اور کسی طرح اسلام جو ہے نا مسلمان ختم ہو جائے، مگر اب اس کو نظر آ گئے فرشتے اترتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا وہ ہو جائے گا، تو کیا کہہ رہے کہ میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے، یہ شیطان کہہ رہے ہیں۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ جب فرشتے ان کافروں کو مارتے جا رہے تھے، ان کی روحیں قبض کر رہے تھے، تو اس وقت کی بات ہو رہی تھی۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات،
قوم کے لیول پہ، امہ کے لیول پہ، کہ جب تک ایٹیٹیوڈ نہیں چینج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ چینج نہیں کرتا. اچھا اس میں پازیٹیو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت اٹھاتا نہیں ہے جب تک لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک رہتا ہے. جیسے ایٹیٹیوڈ چینج ہوتا ہے پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں. تو آن این انڈیویجول لیول جب تک میں اپنے آپ کو چینج نہیں کروں گی، میں اپنے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں کروں گی کہ جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھی محروم کی جا سکتی ہوں میں. ٹھیک ہے، یہ چیز مجھے بھی دماغ میں رکھنی ہے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا ہے، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خوف خدا نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. خائن مینز کہ جو خیانت کریں امانت میں، یعنی کہ اب آپ کے کسی سے کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے، اب آپ اس کانٹریکٹ کو توڑ دو اس بندے کو بتائے بغیر، تو یہ خیانت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تو اس طرح جو ہے وہ توڑ رہا ہے، جس طرح یہ یہودیوں کے جو گروپس تھے جو مدینہ کے اندر، انہوں نے بہت دفعہ یہ کیا. کانٹریکٹ مسلمانوں کے ساتھ تھا مگر پیچھے سے ان کی جڑیں کاٹتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کانٹریکٹ ہے اب ان کے سامنے پھینک دو کہ جی اب ہم کوئی کانٹریکٹ فالو نہیں کر رہے. وہ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے. یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اور اے نبی، یہ ہوگی آیا نمبر 61. اور اے نبی اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے. یقیناً وہ بڑا زبردست دانا ہے. تو مکہ سے مدینہ جب لوگ آئے ہیں، کوئی وہ پہلے کے رشتے دار تو نہیں تھے، دیکھا بھی نہیں تھا، ملے بھی نہیں تھے ایک دوسرے کو، مگر جس طرح مدینہ والوں نے اپنا دل کھول کے مہاجروں کو اپنے گھروں میں جگہ دی ہے، یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں ڈالی تھی. اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیروے اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے عذاب غالب آئیں گے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بیسیکلی جو اس میں جو جنہوں نے تفسیر میں لکھا وہ یہ کہ جنگ بدر میں جب کہ جو قریش کے لوگ گرفتار ہو کے آئے تھے تو اس کے متعلق فیصلے ہو رہے تھے، مشورہ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا جائے. حضرت ابو بکر نے رائے دی تھی کہ ان سے فدیہ لے کے، ایک ٹیکس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے وہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ قتل کر دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو قبول کیا
اور فدیے کا جو تھا وہ معاملہ طے کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات وہ کہتے ہیں جی بطور عتاب نازل فرمائی۔ مگر یہ ایک گروپ ہے جو یہ کہتا ہے، مگر دوسرا جو گروپ ہے وہ اس کو مطلب یعنی اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح تفسیر نہیں ہے۔ صحیح تفسیر یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے، اچھا سورہ محمد بھی ہے قرآن کے اندر، تو کہتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد جو تھی وہ نازل ہوئی تھی، اور اس میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تو بیسیکلی مطلب اٹ واز ناٹ، دیز آیاز ور ناٹ اباؤٹ دیٹ، ٹھیک ہے، بس بیسیکلی یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ اچھا ٹائم اوکے، تو یہاں پر ہم دوبارہ شروع کریں گے آیا نمبر 70 سے۔ اس وقت نماز کا بریک لے لیتے ہیں، اور 10 منٹس میں انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ میں ٹائمر بھی لگا دوں۔ اگر وضو وغیرہ سب ہوتا ہے نا تو پھر 10 منٹس آئی تھنک آپ کے لیے انف ہونے چاہیے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ کم ٹائم ہوگا۔ اوکے 10 منٹس کے بعد پھر دوبارہ ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، ابھی آیا نمبر 70 سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آیا نمبر 70۔ اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اس کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آ گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، یعنی کہ جب مدینہ میں اب موجود ہے جگہ آ سکتے ہیں مسلمان ہجرت کر کے، اور اس کے باوجود بھی وہ دارالکفر میں رہنے کو پریفر کر رہے ہیں، تو پھر ان سے تمہاری کوئی وہ نہیں ہے، جیسا کہہ لو نا کہ دوستی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ مدد مانگے دین کی خاطر کہ جی ان کو وہاں سے شاید ہجرت میں پرابلم ہو رہی ہے یا ان کو دین کو فالو، یہ کوئی بھی دین ریلیٹڈ بات، تو پھر ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو۔ تو اب جیسے ڈفرنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو ڈفرنٹ جو گروپس تھے ان کے ساتھ آپ نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا کہ سب ایک دوسرے مدینہ والے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو اس میں ایک ساتھ مل کے لڑیں گے، یہ تمام باتیں تھیں۔ تو اگر مکہ والے جو لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے مگر موو کر کے نہیں آئے، وہ مدد مانگتے ہیں کہ کوئی ان پہ ظلم کر رہا ہے، تو اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے کہ جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ ان سے لڑائی نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو معاہدے کا یعنی اس حد تک کسی کے ساتھ جو کانٹریکٹ آپ کرتے ہو اس کو اس حد تک پورا کرنا، وعدہ امانت میں خیانت نہ کرنا اس حد تک ہمارے دین میں ضروری ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر شے کو، ہر چیز کو جانتا ہے۔ بیسیکلی جو اس کا مطلب اس والے اس کا مطلب ہے کہ جو جیسے میں نے بتایا نا کہ جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مکہ کے جو مدینہ کے جو انصار تھے، جو لوگ تھے مدینہ والے، انہوں نے اپنے گھر کھول دیے تھے اور انہوں نے اپنی چیزیں آدھی آدھی کر دی تھی، اور یعنی اس حد تک وہ تھا کہ وہ وراثت میں بھی حصہ دینے والی بات بن رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ مطلب خون کا رشتہ پھر بھی اس سے اوپر ہی رہے گا،
ٹھیک ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک وہ ہے کہ خون کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتوں کو، خون کے رشتوں کی بہت امپورٹنس بتائی ہے ہمیں قرآن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مطلب میراث قائم نہیں ہوگی، مطلب جو آپ ایک دوسرے کو جیسا وراثت دی جاتی ہے، چاہے جتنا بھی وہ رہا، یہ وراثت میں تقسیم اس طرح سے نہیں ہوگی. وہ البتہ جو رشتہ دار ہیں وہ انہی کے درمیان رہے گی. اچھا جی، یہ تو چھوٹی سی ایک سورہ تھی، جلدی ختم ہوگی. سورہ توبہ ہے اب اگلی. سورہ توبہ جو ہے اس کے بارے میں ایک تو خیر ہم سب جانتے ہیں، اس کے دو نام ہیں. ایک سورہ برا بھی ہے. برا جس سے کہتے ہیں نا کہ برا ہو گئے، نہیں مبرہ ہو گئے، مطلب کسی چیز سے دور ہٹ گئے، اس طرح کا بھی اس کا ایک نام ہے. اور اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، بسم اللہ پڑھی نہیں جاتی. اس کے لیے ڈفرینٹ علماء نے ڈفرینٹ وہ دیے ہیں، مگر جو زیادہ اوتھینٹک وہ جو علماء وہ کہتے ہیں کہ جو لگتا ہے وہ یہ کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی، نہ لکھنے کو کہا، تو اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے، ہم نے بھی نہیں لکھی ہوئی. اینڈ دیٹ از اے ویلڈ ریزن فار اس. ان کو ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو حکم آتے تھے آپ اس حساب سے کرتے تھے کام. تو جو قرآن میں ترتیب ہے صورتوں کی، جو آیتیں ان کے اندر ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رسول اللہ نے مطلب اللہ تعالیٰ کی انسپریشن وہی اس کے ذریعے سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو اب انہوں نے اگر بسم اللہ نہیں بتائی تو یہ بسم اللہ اس کی پہلے نہیں لکھی جاتی. اچھا، اس میں جو بیسیکلی آپ یہ کہہ لو کہ جو شروع میں اس میں ذکر آئے گا وہ صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری میں ہوئی تھی. صلح حدیبیہ ایک بیسیکلی کوئک میں وہ دے دیتی ہوں، زیادہ تر جو ہماری سیرہ کی کلاس والے ہیں ان کو سب کو دماغ میں ہوگا، میں پھر بھی ایک رینیو وہ کر دیتی ہوں. صلح حدیبیہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ایئر آف ہجرہ انہوں نے پلان بنایا، ان کو ایک خواب آیا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے صحابہ کرام کو بتایا تو تقریباً کوئی 1500 کے قریب صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے، احرام پہن لیے، جانور لے لیے، وہاں گئے اور وہاں پر بیسیکلی مکے والوں نے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا، اور وہاں پر بیک اینڈ فورتھ وہ چلتا رہا کہ کسی کو ان کو بتایا جائے کہ بھائی ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. لیکن مسلمانوں کے اوپر حملہ کرانے کی بھی کوشش کی گئی اور سب کچھ مطلب ایک بہت ہی مطلب دکھ والی بات یہ ہوئی کہ مطلب نہیں کر سکے عمرہ. وہاں سے پھر ایک ڈیلیگیشن جو اندر، پھر بیچ میں ایک ٹائم یہ آیا کہ حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے مکہ بھیجا اندر کہ جا کے ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ کسی طرح وہ ہمیں عمرہ کرنے دیں، ہم چلے جائیں گے. کافی دیر تک حضرت عثمان واپس نہیں آئے، تو اب جو باہر مسلمان تھے ان کو یہ حدیبیہ کے مقام پہ رکے ہوئے تھے، تو ان کو یہ ہوا کہ ضرور جو ہے حضرت عثمان کو انہوں نے یا تو جان سے مار دیا یا کیا کیا. تو اب سب نے اس ٹائم پہ ایک بیعت کی تھی، یعنی رسول اللہ کے ہاتھ پہ ایک پرومس کیا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم جنگ کریں گے پھر مکہ والے سے، if that is a reality. تو وہ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یعنی جس نے اس وقت بیعت کی تھی وہ درخت کے نیچے، وہ رسول اللہ نے سب سے بیعت لی تھی. اچھا، پھر لیکن حضرت عثمان واپس آ گئے، وہ زندہ تھے. پھر اسی طرح ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ آیا ادھر سے، عمر بن العاص اور دوسرے مجھے نام نہیں اس وقت دماغ میں. اور پھر کچھ کانٹریکٹ لکھا گیا، صلح کا ایک معاہدہ لکھا گیا جس کو پھر صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے کہ دس واز دا فتح مبین، یعنی یہ ایک کلیئر وکٹری تھی مسلمانوں کے لیے، جو اس وقت کے مسلمانوں کو بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی. کیونکہ اگر آپ کلازز دیکھو کہ جو اس کانٹریکٹ میں جو اس کی کلازز تھی، ان میں سے ایک کلاز یہ تھی کہ اس وقت تو مسلمان واپس چلے جائیں گے، عمرہ کرنے نیکسٹ ایئر آئیں گے. پھر اس میں ایک کلاز یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ جائے گا تو مدینہ والے واپس کریں گے اس کو، وہ مدینہ میں اس کو پناہ نہیں دیں گے، اس کو واپس بھیجا جائے گا. اس پہ مسلمانوں کو تھوڑا سا ہوا پرابلم، مگر رسول اللہ نے وہ بھی لکھ لیا. اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ سیرہ میں آپ دیکھتے ہو کہ عین جس وقت یہ لکھا جا رہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو کے مدینہ چلا جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے. ابو جندل ایک تھے جو وہ مسلمان کو کتنے دنوں سے ان کے گھر والوں نے زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہوا تھا، تکالیف دے رہے تھے، وہ کسی طرح بھاگ نکلے اور وہ وہاں پر پہنچ گئے، ان کو تھا وہ بچ جائیں گے. تو اس وقت مکہ والے نے کہا کہ نہیں، یہ کانٹریکٹ پھر نل اور وائڈ ہو جائے گا اگر آپ اس کو واپس نہیں بھیجو گے، بیکاز آلریڈی کلاس تو لکھی جا چکی ہے کہ مدینہ جو بھی جانا چاہے گا اس کو واپس کر دو گے. تو ان کو اس وقت واپس کرنا پڑا. امیجن کریں کہ وہ شخص تکلیفیں اٹھا کس لیے، دین کے لیے، رسول اللہ کے کہنے پر اور سمجھنے پر، اور پھر اس کو وہی لوگ واپس بھیج رہے ہیں اس کے دشمنوں کے پاس. مگر خیر وہ ان کی ہسٹری دوبارہ سٹوری جو ہے وہ کافی وہ ہے کہ کس طرح انہوں نے پھر ایک انہوں نے وہ آزاد ہو گئے تھے بہرحال. اینی ویز تو یہ ایک کلاس تھی. پھر وہ کلاس یہ تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اچھا، جو یہ ایک کلاس تھی نا کہ مکہ سے مدینہ کوئی جائے گا مسلمان ہو کے تو مدینہ والے اس کو واپس کر دیں گے، لیکن مدینہ سے کوئی مکہ اگر آ جائے گا، یعنی کہ لیٹس سے کہ کوئی اسلام چھوڑ کے آ گیا
اس کو مکہ والے واپس نہیں کریں گے. تو یہ کلازز ایسی تھیں کہ جن میں مسلمانوں کو اندر سے ذرا وہ لگ رہی تھی آگ، لیکن بہرحال رسول اللہ کا حکم تھا، سب اس پہ چپ ہو گئے. پھر اس کے بعد وہیں پر احرام کھولے گئے اور سر منڈایا گیا اور اپنے جانوروں کی قربانی کی گئی، اور پھر وہ ویسے ہی بغیر عمرہ کیے واپس آ گئے تھے. تو ایک تو مطلب اس میں اس کا ہے. پھر اس میں جو لیٹر آن، کافی لیٹر آن، یہ تو 6 ہجری کا نا، پھر ایک لیٹر آن اراؤنڈ 9 ہجری میں جو ہے وہ غزوہ تبوک ہوئی تھی. وہ جب وہ رومن جو لوگ تھے ان سے ہونی تھی، اور کافی زیادہ بڑی فوج تھی دوسری طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یوزولی جب کسی جنگ میں یا اس میں غزوہ میں جایا کرتے تھے تو وہ یوزولی لوگوں کو بتایا نہیں کرتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں، کس وقت نکلنا ہے کیا، اور بس ایک تاکہ کسی طرح بات لیک نہ ہو جائے. لیکن اس والی جنگ کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے، ہی نیڈڈ ایوری ون. تو اس کا اعلان کرایا گیا تھا کہ لوگ آئیں، اس وقت مطلب سب کی ضرورت ہے. تو کچھ لوگ تو مطلب ایزیلی اس میں آ گئے تھے کہ جن کے پاس ساز و سامان تھا، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ اگر ایک تلوار دے دیں یا ہمیں آرمر دے دیں یا ہمیں کوئی جانور. رسول اللہ ان کو واپس بھیج دیتے تھے کیونکہ ایکسٹرا ہوتا ہی نہیں تھا کسی کے پاس، تو وہ روتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے. کچھ لوگ جو بظاہر مسلمان تھے مگر وہ منافق تھے، وہ آتے تھے، وہ رسول اللہ کو ریزن دیتے تھے کہ رسول اللہ یار ہماری پیچھے فیملی ہے، یار تو خیر نہیں کہتے ہوں گے یار، تو میں تو ہماری فیملی ہے پیچھے اور اس کو چھوڑ کے ہم نہیں جا سکتے، یا میری بیوی بیمار ہے یا میرا بچہ بیمار ہے. یا بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش یہ تھی کہ غزوہ تبوک کا ٹائم جو تھا وہ ٹائم تھا جب یہ اپنی فصلوں کو کاشت کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، اس کو بیچ کے اپنا کمائی کرتے ہیں. وہ والا ٹائم یہ تھا کہ اگر یہ اس وقت چلے جاتے تو پیچھے سے فصلیں خراب ہو جاتی. لیکن اب یہی ان کی آزمائش تھی. تو اس میں سے کافی لوگ جو تھے پھر نہیں گئے اور کافی گئے. اور پھر اس میں ہم آگے اس میں اسی سورہ میں آگے دیکھ لیں گے کہ کچھ صحابہ کرام تھے جن کا انٹینشن یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے، وہ صرف اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. اور پھر کس طرح ان کی سزا اور پھر ان کی معافی اور وہ سارا کچھ اس کے اندر آئے گا جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا. اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں. سورہ توبہ. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو. اچھا میں عربی تو پڑھ ہی لیتی ہوں، کم از کم اس کی 2 آیتیں تو پڑھ لوں گا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. بیسیکلی یہ برات کا مطلب جو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اب جو کچھ بھی یہ علل اعلان اب جنگ ہے. مطلب اب جو پہلے مشرکوں کو ٹائم دیا جا رہا تھا یا ان کے ساتھ مطلب نرم روی اختیار کی جا رہی تھی، اب ان کو اب سوچو کہ مکہ کے 10 سال پھر آگے مدینہ میں ٹائم، اب ان کو ٹائم ان کا ختم، ٹائم از اپ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بری ہوں، مطلب اب ان کے ساتھ جو بھی کچھ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا. بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو. یہ بیسیکلی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ اعلان جو ہے یہ ہمیں ہسٹری بتاتی ہے 9 ذی الحجہ کا ہوا تھا. حج کے لیے حضرت ابوبکر کی لیڈرشپ میں مسلمان جا چکے تھے. پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ یہ اعلان ہو چکا ہے. تو یہ آیت آ چکی ہے. اب یہ اعلان جو ہے حج میں تاکہ کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کر دیا ہے مشرکوں سے کہ اب وہ اس سال، کیونکہ مشرک بھی حج کرنے آتے تھے نا، کہ اس سال تو وہ آ گئے، نیکسٹ ایئر سے وہ حج کرنے نہیں آ سکتے انٹل انلیس کہ وہ مسلمان ہوں گے، کہ اب کے بعد صرف مسلمان حج کے لیے آئیں گے. یعنی کہ تم اتنے عرصے تمہارے پاس یہ اب ان کو ٹائم دے دیا گیا کہ ملک چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، نہیں تو تمہارے پاس 4 مہینے ہیں کہ جس میں تم اگر اسلام کی طرف آنا چاہو تو آ جاؤ. جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن. اچھا حج اکبر کو میں کلیئرفائی کر دوں، حج اکبر ہمارے یہاں اس حج کو کہا جاتا ہے جو جمعے کے دن ہوتا ہے. ریالٹی میں حج اکبر حج کو کہا جاتا ہے کیونکہ حج اصغر جو ہے وہ عمرے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جمعے کے دن کے حج کو اکبر نہیں، حج کو ہی حج اکبر کہا جاتا ہے بیکاز عمرے کو بھی حج اصغر کا نام دیا گیا ہے.
اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے ہوں، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کر، حرام مہینے پہلے ذکر کر چکی ہوں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور پھر رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا جنگیں منع ہیں۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی یہ ہمارا دین ہے جس کو نیگیٹو لائٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی تم سے کہتا ہے جی مجھ تک تو دین کی دعوت پہنچی نہیں ہے، تو وہ تمہارے پاس آتا ہے، اب دشمنوں مطلب ایک مشرک آ رہا ہے تو اب یہ اعلان تو ہو چکا ہے تو اس کو اپنی جان کی فکر ہوگی، تو اس کو امان میں رکھو، اپنی اس میں اس کو اسلام اس کے سامنے پیش کرو، پھر اس کو امن کے ساتھ اس کے اپنے گھر چھوڑ کے آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اب اسلام کے بارے میں بتایا، اس سے بولو اچھا جی فیصلہ کرو مسلمان ہونا ہے نہیں ہونا، نہیں ہوگی تو تمہاری گردن اڑا دی یا تمہیں مار دیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کو اسلام کا دین کا پیغام دو اور اس کے بعد اس کے گھر چھوڑ کے آؤ اس کو، کیونکہ دے ڈونٹ نو، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا تھا، وہ اس پہ دیکھیں غور و فکر کرتے ہیں، انہوں نے مسلمان ہونا وٹ ایور جو بھی اس کا پورا ان کا پروسیس ہے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جب یعنی یہ جو بیسیکلی جو پہلے ہے نا، یہ بنو کنانہ، بنو خزاعہ، بنی ان کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہوا تھا نا جب صلح حدیبیہ میں، اس کی بات ہو رہی کہ اس کے علاوہ اب کسی سے نیا معاہدہ نہیں کرنا، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں گے نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کر رہے تھے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم نے اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کی زور سے وہ باز آئیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑ رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی۔ یہ جو عربی میں بھی آتا ہے نا کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مطلب صرف اس لیے کہ آپ نے کہا جی مسلمان ہے، میں نے کہا مسلمان تو بس اب جنت ہماری ہوئی، اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں ہمیں؟ کیا یہ دنیا میں یہ چیز چلتی ہے کہ مطلب میں کسی کمپنی میں جا کے بولوں جی میں آپ کے لیے کام کروں گی، میں آپ کا بندہ بن گیا، میں کام ایک بھی نہ کروں، مجھے کتنے دن رکھیں گے، مجھے کتنے دن تنخواہ دیں گے؟ دنیا میں تو یہ چیزیں نہیں چلتی، لیکن دین کے معاملے میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بس ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دیں گے، that's it۔ اب اس میں کچھ لوگ آزمائے جا رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کچھ لوگ
تو ہنستے کھیلتے نافرمانیاں کرتے ہوئے گزر جائیں پھر بھی جنت مل جائے، کچھ لوگ اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی جنت مل جائے، تو یہ تو فیئر نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ مطلب تم لوگوں کو ایسے ہی تمہیں مطلب چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ دیکھا تو اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، درا حال یہ کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، مجاور اور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ بیسیکلی کہ یعنی وہ میں بتا رہا کہ مشرکین جو قریش تھے انہوں نے اپنے آپ کو مجاور بنایا ہوا تھا، میننگ کہ متولی یعنی کعبے کی کیئر ٹیکنگ انہوں نے اپنے ہاتھ لی ہوئی تھی۔ جو حاجی آتے تھے وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، سب کچھ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ دیکھ بھال کر کے ہو تم کافر، ہو تم مشرکین، صرف اس کی دیکھ بھال کر کے تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا، جو کہ دوسری طرف ایک مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان لگا رہا ہے، جو دین پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی دس از واٹ، یعنی یہ مجھے اور آپ کو بھی اس چیز کو تھوڑا سا ذرا سوچنا چاہیے کہ دوسری طرف جو مطلب ایک شخص ہے جو اپنی آپ کو اس نے بالکل مطلب دین پہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص نے دین پہ اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ وہ دین پر چلے، اور دوسری طرف جو شخص ہے وہ صرف چونکہ اس نے اپنے آپ کو مطلب یعنی لیبل لگایا ہوا ہے اسلام کا، مگر اور وہ مسلمانوں والی کوئی کام نہیں کر رہا، تو ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں، اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمت کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں نہ شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ جو ہے نا آیہ نمبر 24 ویری امپورٹنٹ آیہ نمبر 24، یہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب یہ تمام جو لسٹ بتا دی، اور یہ ہمارے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک ان میں سے چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، اللہ اور رسول کو پیچھے کر دیتے ہیں ہم۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ حنین ایک ہوئی تھی، اس میں بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ جو قید ہو کے لوگ آئے تھے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام نے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں
اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ حلیم و حکیم ہے، علیم اور حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور اس کے روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہ بیسیکلی یہ نہیں کہ وہ یہ ابھی کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان آیات کو بھی اکثر غلط اس کا وہ لیا جاتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے وہ نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان لانے والوں، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے۔ بیسیکلی جو یہ لوگ جو تھے یہ مہینوں کو بدل دیتے تھے۔ عرب میں وہ کہتے ہیں کہ نسی 2 طرح کی تھی۔ ایک یہ صورت تھی کہ جنگ، جدل اور غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے دیتے تھے۔ ایک تو وہ یہ طریقہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ مطلب جیسے یہ انہوں نے بدلہ لینا ہے، لیکن اب حرام مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تو وہ اس میں مطلب بیسیکلی وہ کہتے تھے کہ مطلب وہ یہ مہینہ تو حلال ہے۔ دوسری صورت کیا کرتے تھے کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں ایک مطلب مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ ہمیشہ حج ایک ہی موسم میں آتا رہے۔ بیسیکلی مطلب کیا ہے، نسی کا جو یہ ورڈ آیا ہے کہ وہ چینجز کر لیتے تھے مہینوں میں جسٹ بیکاز دے وانٹڈ ٹو فائٹ، کیونکہ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان میں لڑائی نہیں کرنی۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا۔ اب یہ تھوڑا سا جو آیتیں آ رہی ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی، کیوں؟ کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الاؤ کیا، تو وہ اور حضرت ابو بکر نے ہجرت کی تھی، پھر کس طرح انہوں نے غار ثور میں جا کے پناہ لی تھی، اور وہاں پر ان کی جان کو خطرہ تھا کہ وہ غار ثور جس نے بھی دیکھا وہ اٹس ویری اسمال، اور اس میں وہ چھپے ہوئے تھے کہ مطلب اگر دشمن پہنچ گئے تھے ان کے پاس، کہ اگر وہ دشمن نیچے مطلب مشرکین جو تھے نیچے نظر کر لیتے تو پیر نظر آ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر سیف کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس انسیڈنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں اس کے اندر، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے
جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، کیونکہ جو غزوہ تبوک کی جس طرح میں بات کر رہی ہوں اس میں بہت زیادہ پیدل چل کے جانا تھا، کوئی بہت گھنٹوں کا سفر تھا، اور مطلب وہ گرمی بھی تھی بے تحاشا، اور اگین میں نے اس طرح بتایا کہ ان کی فصلیں بھی تیار کھڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر سفر ایزی ہوتا تو شاید ان میں سے کچھ اور لوگ بھی تمہارے ساتھ نکل آتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی، اور تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ یعنی کہ جو رسول اللہ کے پاس آ کے کوئی ریزن دیتا تھا آپ اس کو مان لیتے تھے، کیونکہ آپ کا وہی تھا نا کہ آپ دلوں میں نہیں کسی کے بیٹھے، آپ کا دل نرم بہت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نے ان کو کیوں نہیں مطلب وہ رخصت نہ دیتے، تو پھر پتہ چل جاتا، پھر وہ جو جھوٹ گھڑ رہے تھے اس کے بجائے وہ اوپنلی کہہ دیتے جی ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے، تو ان کا جو منافقت تھی ان کی کھل جاتی وہ، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے اور کون جھوٹ، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، کہ وہ اگر تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی کہ جو منافق خود ہی آ کے ریزن دے کے نہ گئے آپ کے ساتھ، تو یہ بہتری ہوگی، کیونکہ وہ ادھر جنگ میں جاتے بھی تو ہو سکتا ہے الٹی سیدھی باتیں کر کے باقیوں کا بھی دل خراب کرتے، اور کچھ جو ابھی کمزور ایمان کے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کی باتوں میں آ کے کہیں کوئی غلط حرکت ہی نہ کر بیٹھتے۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ فتنے میں یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ انہوں نے کہا کہ جو رومنز ہیں نا وہ جب آتے ہیں جنگ لڑنے، کیونکہ رومیوں سے تو جنگ تھی، تو وہ اپنے ساتھ اپنی عورتیں بھی لے کے آتے ہیں، تو ان کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، تو ہم جنگ میں جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ ان عورتوں کو دیکھ کے کوئی ہم سے غلط بات ہو جائے، غلط کام ہو جائے، تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں جاتے۔ یعنی دس واز آلسو ون آف دا ریزنس۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم ان کافروں کو جہنم نے گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش لوٹتے ہیں، اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی کیا ہے یہ؟ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیا 52، ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی میننگ کہ اگر جنگ پہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جائیں گے تو یا تو شہید ہوں گے تب بھی فائدہ ہے، یا غازی بن کے واپس آئیں گے تب بھی فائدہ ہے، تو دونوں بھلائیوں میں سے کوئی ایک تو ملے گی ہی ملے گی۔ اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے منتظر ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے مطلب وہ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا نا کہ جی ہم اپنے پیسے لا دیتے ہیں، ہم نہیں جاتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں،
یعنی بڑے ڈھیلے ڈھیلے طریقے سے آتے ہیں، نماز بھی مصیبت کے طور پہ پڑھنی ہے یا لوگ دیکھ رہے ہیں تو پڑھنی ہے یا کوئی بھی اور ریزن کر کے تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، مطلب دل نہیں چاہ رہا، اگین لوگوں کے پریشر میں آ کے خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوفزدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اے نبی، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دیا جائے تو خوش ہو جائیں، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صدقات کا جو ذکر ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے بیسیکلی، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کی کام پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا۔ یعنی جو آیا نا آیا نمبر 60، یہ آپ کو اس میں زکوٰۃ کا پتہ چلتا ہے فرض ہونے کا۔ ورڈ صدقہ یوز کیا ہے تو صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک ہے۔ بیسیکلی وہ منافق جو تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اس طرح کے ٹونٹ کیا کرتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے کیوں، کہ کیا ہر ایک کو بات کرنے کا موقع دیتے تھے، مطلب جو کچھ بھی مطلب کوئی اپنی بات آ کے سناتا تھا آپ اس کی بات سن ضرور لیتے تھے۔ تو یہ لوگ، یہ منافق ان کو کہتے تھے کانوں کے کچے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول کے اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ بیسیکلی جو غزوہ تبوک کے زمانے میں نا جو منافقین تھے وہ اکثر اپنی مطلب مجلسوں میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا نا مذاق اڑایا کرتے تھے اور مطلب ڈفرینٹ قسم کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے تھے۔ مطلب ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے کہ چند منافق بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ایک نے کہا اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا کہ یہ سب جو سور ماجر مطلب میننگ کہ جو یہ بہادر لوگ لڑنے جا رہے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ جو عرب تھے جن کو کہ انہوں نے شکست دے دی جی بدر میں، احد میں، آگے احزاب میں اور حنین میں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبوک میں بھی رومیوں کو بھی شکست دے دیں گے، تو تم دیکھنا کہ مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ۔ دوسرا بولا مزہ ہو جو اوپر سے 100 کوڑے بھی لگانے کا حکم ہو جائے۔ ایک اور منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی سرگرمیاں کرتے دیکھا، اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ کو دیکھیے آپ روم اور شام کے قلعے فتح کرنے چلیں۔ میننگ ٹونٹ، مطلب سوچو ذرا کہ دل پہ کیا گزرتی ہوگی مسلمانوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب ان سے پوچھ گچھ کی جائے تو کہتے تھے کہ نہیں ہم تو مطلب ایسی کوئی بات نہیں کر رہے تھے، ہم تو صرف ایویں ہی باتیں کر رہے تھے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اب اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ بیسیکلی اس کے اندر جو یعنی وہ لوگ جو واقعی بے وقوف ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے وہ منہ سے کیا بتا رہے ہیں کیا بول رہے ہیں، بعض دفعہ ہوتے ہیں نا کچھ تو مذاق تو ان کو تو اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دیں، لیکن جو لوگ پلاننگ کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں،
برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، یعنی جو تم سے پہلے لوگ گزرے تھے، تم بھی وہی کر رہے ہو۔ وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا، اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہا، پیچھے ہم ذکر بھی سن کے آگے نا، یہ جو پچھلی صورتوں میں کہ جو قومیں پہلے عاد کی، سمود کی، نوح علیہ السلام کی سب گزری ہیں، ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو ان پہ عذاب آیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری حرکتیں بھی وہی ہیں، تو پھر تم یہ کیسے سوچتے ہو کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ایک ہی ہے کہ یہ دس از دا گڈ، دس از دا بیڈ، اور یہ سزا ہے غلط کرنے کی، اور یہ اجر ہے صحیح کرنے کا۔ کیا تم ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ بات بیسیکلی وہ کیا تھی کہ یہ شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کرتا ہے کہ اگر واقعی یہ سب کچھ برحق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم گئی، مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں، مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکیں۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ بات اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، جو اس کی حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگرمیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہیں۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضائے رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جیسے جب یہ غزوہ تبوک کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس کے پاس جو کچھ ہے، جو اس وقت ضرورت ہے اسلام کو، دین کو، لے آئے۔ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو وہ کہتے ہی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات اب کسی کے باغ پر آپ نے پانی دیا، اور جو اس کو پوری رات دینے کے بعد صبح اس نے کچھ کھجوریں آپ کو دیں،
وہ آپ نے لا کر صدقہ کی تھی. امیجن کریں, کیونکہ کرنا ہے کچھ. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو, اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا. یہ 70 سے مراد وہ تفاسیر میں کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ لائک ایگزیکٹ 70, یہ ایک بڑے نمبر کو ہوتا ہے کہ تم کتنی بھی معافیاں مانگ دو, ان منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی, آج ہم صرف 6 بجے تک ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بس 6 منٹ اور ہیں. Let me just do as much as we can. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو. ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ, اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا, اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو, اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا. بیسیکلی جب عبداللہ بن ابئی ایک تھا جس کو بیسیکلی لیڈر کہا جاتا ہے منافقوں کا, اس کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کے جو بیٹے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنی شرٹ ایک دے دیں تاکہ وہ قبر میں مطلب ان کی کفن اس سے کر دیں تو شاید وہ معافی ہو جائے عبداللہ بن ابئی کی, اور پھر آ کے کہا کہ نماز جنازہ بھی پڑھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. اب وہ بیسیکلی بات یہ کہ پتہ نہیں وہ پڑھائی تھی یا نہیں, I don't know, تفسیر میں شاید اس کا یہ آتا ہو, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہ منافقوں کی آپ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے تو منع کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ اس میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف کر دیا جائے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا کیونکہ صرف عورتیں, بچے اور جو بزرگ تھے یا جو بیمار تھے وہ لوگ پیچھے رہے تھے. صرف ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کی دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا, اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا, اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم الشان کامیابی. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدوؤں میں سے جن لوگوں نے کفر کا رویہ طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں, جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں دے دی. مطلب وہ جو پہلے کہہ چکے نا, کچھ لوگ خود آئے تھے کہ ہمیں کوئی رائڈ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس آرمر نہیں ہے, ہمیں دے دیں, ہم چلنے کو تیار ہیں. سواریاں بہم پہنچائی جائیں, اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے, اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا. اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا, اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ
اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اچھا یہاں ہمارا 10واں جز ختم ہوتا ہے، ٹائم بھی آلموسٹ اپ ہے تو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ 11 جز ہم شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔